کیا خدا ہے یا کائنات خود بخود بن گئی؟ کل ایک ایسا ڈیبیٹ ہوا جس نے پورے انٹرنیٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ نے ایک تو اس کا جواب نہیں دیا، دوسرا آپ نے گاڈ کے نہ ہونے پر کوئی ڈیفینیٹو آرگومنٹ نہیں دیا، صرف مذہب پہ بات کر رہے ہیں آپ۔ مذہب تو آج ہمارا ٹاپک ہی نہیں تھا، آج تو ہمارا ٹاپک آپ مذہب سے لے کر آئی ایس تک چلے گئے۔ بھائی ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ وی کنڈیم دیم۔ اور اس کا گاڈ سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا، کسی نے کسی کا ریپ کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور آپ کے پاس کوئی بھی ریشنل اسٹرانگ فاؤنڈیشن آف مورالٹی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی، وہ صحیح ہوگا۔ میں نے کہا ہٹلر کو پھر آپ صحیح کہیں گے؟ نہیں، پلانٹ کی سوسائٹی کی میجورٹی طے کرے گی، تو پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کی ایگزسٹنس کو مانتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ریلیجیس ہے۔ تو یعنی آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ فاؤنڈیشن نہیں ہے آبجیکٹو مورالٹی کا۔ آبجیکٹو مورالٹی کا اگر کوئی فاؤنڈیشن ہے تو وہ صرف گاڈ ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے لیکن اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں ایک الگ ہی طوفان آیا ہوا تھا۔ میں نے اسے بہت سارے کامنٹ پڑھے جہاں وہ لوگ کل تک جو خود کو ایتھسٹ یعنی خدا کو انکار کر رہے تھے، وہ آج اسلام قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آخر اس 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ میں ایسا کیا ہوا؟ ایک طرف تھے ہندوستان کے لیجنڈی نغمہ نگار اور کھلے عام خدا کو انکار کرنے والے جاوید اختر، اور دوسری طرف تھے اسلامی اسکالر مفتی اسماعیل ندوی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ جاوید اختر اپنے الفاظ کے جادو سے مفتی صاحب کو چپ کروا دیں گے، لیکن جو ہوا اس کے بالکل الٹ تھا۔ دیکھیں، ڈیبیٹ شروع ہوتے ہی جاوید اختر صاحب بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ ان کا بس ایک ہی رٹ تھا، وہ بار بار کہہ رہے تھے تم مجھے خدا دکھاؤ، اگر خدا نظر نہیں آتا تو میں نہیں مانتا۔ یہ سب ڈرانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سائنس نے سب کچھ بتا دیا، اب خدا کی ضرورت نہیں۔ وہ بار بار مفتی صاحب کو چیلنج کر رہے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ اگر خدا ہے تو۔ ان کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ سننے کے لیے نہیں، بس اپنی بات کو بتانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خیر، اب باری آئی مفتی اسماعیل ندوی کی۔ انہوں نے جاوید صاحب کے غصے کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ انہوں نے کوئی مشکل بات نہیں کی بلکہ ایک بہت ہی آسان مثال دی۔ مفتی صاحب نے پوچھا، جاوید صاحب اگر آپ کو ریگستان میں ایک خوبصورت محل یعنی پلیس نظر آئے تو کیا آپ مانیں گے کہ یہ ہوا چلنے سے خود بخود بن گیا؟ ظاہر ہے جواب نہیں، محل کو بنانے کے لیے انجینئر چاہیے۔ بس یہی بات مفتی صاحب نے سمجھائی کہ یہ کائنات، جو سورج، چاند، ہمارا جسم، یہ اس محل سے کروڑوں گنا زیادہ پیچیدہ کمپلیکس ہے، تو یہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا، ہر پینٹنگ یہ بتاتی ہے کہ کوئی پینٹر موجود ہے، پینٹنگ خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ اس کے پیچھے بنانے والا ہے نا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں جاوید اختر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ یہاں بالکل پھنس گئے تھے، چپ ہو گئے تھے۔ یہاں تک تو بات تھی سائنس اور عقل کی، لیکن جب جاوید اختر صاحب نے دیکھا کہ وہ کازیلیٹی اور ڈیزائن والی دلیلوں میں پھنس رہے ہیں اور ان کے پاس مفتی صاحب کے سوالوں کا کوئی سائنس جواب نہیں بچا، تو انہوں نے ایک بہت ہی پرانی اور شراتانہ چال چلی۔ انہوں نے بحث کا رخ موڑ دیا، انہوں نے لاجک کو چھیڑا اور ایموشن یعنی جذبات کا سہارا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہال میں بیٹھا ہر شخص جذبات ہو گیا۔ جاوید اختر صاحب نے غزہ و فلسطین کی بات کی۔ انہوں نے بہت جذباتی انداز میں پوچھا، اگر تمہارا خدا اتنا ہی رحیم ہے، اتنا ہی طاقتور ہے، تو غزہ میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں مر رہے ہیں؟ خدا کا ہاتھ کیوں نہیں رکتا؟ اگر میں خدا ہوتا تو یہ ظلم کبھی نہ ہوتا۔ یہیں پر مفتی اسماعیل ندوی نے اپنی حکمت اور بصیرت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا۔ مفتی صاحب نے کہا، جاوید صاحب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا کو جنت سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا جنت نہیں، یہ دارالامتحان یعنی ایگزام ہال ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی پیاری مثال دی جسے آپ غور سے سنیں۔ انہوں نے کہا، فرض کریں آپ امتحان گاہ یعنی ایگزام ہال میں بیٹھے ہیں، پرچہ دے رہے ہیں، ایک طالب علم غلط جواب لکھ رہا ہے۔ اگر ٹیچر وہیں آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لے اور کہے کہ نہیں غلط مت لکھو، صحیح تو یہ ہے، تو کیا وہ امتحان ہوا؟ نہیں۔ امتحان تو تبھی ہوگا جب طالب علم کو اختیار، فری ول دیا جائے کہ وہ چاہے تو صحیح لکھے یا چاہے غلط۔ اللہ نے انسان کو مشن یا روبوٹ نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ ظالم کو اختیار ہے کہ وہ ظلم کرے یا نہ کرے، اور مظلوم کو اختیار ہے کہ وہ صبر کرے یا نہ امیدی پھیلائے۔ اگر اللہ ہر قاتل کو ہاتھ اٹھتے ہی روک لے، ہر چور کو ہاتھ پکڑ لے، تو پھر اچھے اور برے کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے ایک اور زبردست بات کہی جو جاوید اختر کے لیے بالکل نئی تھی۔ مفتی صاحب نے آخرت یعنی آفٹر لائف کا کانسیپٹ سمجھایا۔ انہوں نے کہا، آپ کی نظر صرف اس چھوٹی سی دنیا 60 سے 70 سال کی زندگی پر ہے، اس لیے آپ کو ظلم نظر آتا ہے، ہماری نظر اس کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی پر ہے۔ ذرا سوچے، اگر ہٹلر نے لاکھوں لوگوں کو مارا اور آخر میں اس نے خودکشی کر لی تو اسے کیا سزا ملی؟ صرف ایک موت۔ کیا لاکھوں لوگوں کے قتل کے بدلے صرف ایک موت انصاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایتھزم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کے مطابق ہٹلر مر گیا اور بچ گیا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اصل انصاف یہاں نہیں، وہاں ہوگا جہاں ظالم کو ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا اور مظلوم کو اس کے ایک ایک آنسو کا بدلہ ملے گا۔ مفتی صاحب نے جاوید اختر کو لاجواب کر دیا کہ خدا کا نہ ہونا ظلم ہے، کیونکہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر ظالم مر گیا اور چھوٹ گیا، لیکن خدا ہے تبھی تو پورا انصاف ہوگا۔
غزہ کے بچے اس دنیا کے امتحان میں فیل نہیں ہوئے, وہ تو کامیاب ہو کے اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. فیل تو وہ ہو رہے ہیں جو یہ ظلم دیکھ کر بھی خاموش ہیں. ایک موقع پر جب مفتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ اخلاقیات یعنی morality کہاں سے آتی ہے, اگر خدا نہیں ہے تو اچھائی اور برائی کا پیمانہ کیا ہے, تو جاوید صاحب اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پائے. وہ کنفیوز رہ گئے اور بار بار ٹاپک بدلنے کی کوشش کی. یہی وہ لمحہ تھا جو دیکھنے والوں کو سمجھ آ گیا کہ دلیل کسی کے پاس ہے اور ضد کس کے پاس. ہار جیت کا فیصلہ ججز نے نہیں, عوام نے خود کیا. اس ویڈیو کو کامنٹس پڑھے, بہت سارے لوگ جو ایتھسٹ ہے اس نے اسلام قبول کیا, جو نن مسلم تھے اس نے اسلام کو سمجھا, اور کچھ نن مسلم تو ایسے بھی تھے, مجھے بھی نہیں سمجھ آیا کہ وہ جاوید اختر کے سائڈ کیوں تھے. وہ ڈز ناٹ گاڈ ایگزسٹ کی بات کر رہے تھے, مطلب خدا ہے ہی نہیں, تو وہ بھگوان کو بھی نہیں مانتے. لیکن جو نن مسلم تھے, کچھ نن مسلم جو ان کے سائڈ تھے, جبکہ کچھ نن مسلم جو مفتی شمائل ندوی کی باتیں سنے وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی. تو یہ بھی بہت اچھا مومنٹ تھا. لٹرلی ہزاروں لوگوں نے لکھا کہ اسلام ہی سچا دین ہے, کیونکہ یہ عقل اور فطرت کی عین مطابق ہے. یہ صرف ایک ڈیبیٹ نہیں تھی, یہ حق و باطل کا فرق تھا جو کل سب نے صاف صاف دیکھ لیا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں, اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا, اور کامنٹ میں ضرور بتانا آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے ایتھسٹ لوگوں کے بارے میں. میری بات سن کیا یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے اگر کہ جب تک کہ کوئی ایول نہیں ہوگا تب تک کہ شریف آدمی شریف نہیں لگے گا؟ اگر ایگزامینر غلط آپشن دے رہا ہے تو ایگزامینر ایول نہیں ہو گیا, جو غلط آپشن کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ فیل ہوگا. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے لیکن وہ ایول نہیں ہے. اچھا سنیے میری لیٹ می کمپلیٹ سر. جی جی کریٹر نے ایول کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے, وہ ایول نہیں ہے. ایول وہ ہوگا جو اسے اختیار کرے گا. چھری کو بنانے والا غلط نہیں ہوتا ہے, چھری کا غلط استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے.